السلام علیکم ناظرین، پیش کرتی ہوں بے شمار درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل اور اولاد پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تھے۔ آپ نے چادر رکھی اور جوتے مبارک اتارے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروٹ کے بل لیٹ گئے۔ بس آپ اتنی ہی دیر لیٹے ہوں گے کہ جتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گمان کیا ہوگا کہ میں سو گئی ہوں۔ آپ نے نہایت آہستگی سے اپنی چادر اٹھائی، جوتے پہنے اور دروازے سے باہر نکلے اور نرمی کے ساتھ دروازے کو بند کیا تو میں نے بھی اپنے آپ کو ڈانپا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنے لگی، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں پہنچ گئے۔ پھر آپ کافی دیر تک کھڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو اٹھایا، پھر آپ تیزی سے لوٹے اور میں بھی تیزی سے گھر کی طرف پلٹی۔ میں آپ سے پہلے گھر پہنچ گئی، ابھی لیٹی ہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور مجھے پیار سے فرمایا، اے عائشہ، تم گھبرائی ہوئی اور بے چین کیوں ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، کوئی بات نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے بتاتی ہو یا اللہ کی ذات مجھے خبر دے؟ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اور آپ نے سارا ماجرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ سایہ تمہارا ہی تھا جو میں نے اپنے آگے دیکھا تھا۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ چنانچہ آپ نے مجھے پیار سے مکہ مارا جس سے مجھے تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوئی، اور پھر فرمایا کہ کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ کوئی نا انصافی کریں گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت آئے جب تم نے مجھے دیکھا تھا، بس انہوں نے مجھے آہستہ سے آواز دی اور میں نے بھی انہیں آہستہ سے جواب دیا تاکہ تمہیں خبر نہ ہو۔ جب میں نے یہ سمجھا کہ تم سو چکی ہو تو میں نے تمہیں جگانا مناسب نہ سمجھا، اور یہ کہ کہیں تمہیں جگانے سے تم خوف زدہ نہ ہو جاؤ۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کا رب آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ جنت البقیع میں دفن ہونے والوں کے پاس جائیے اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم ان کے لیے کیسے دعا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یوں کہو، سلامتی نازل ہو مومن اور مسلمان مردوں اور عورتوں پر جو ان گھروں میں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم میں سے ان لوگوں پر جو موت میں سے ہم سے آگے ہیں، اور ان پر بھی جو پیچھے رہ گئے ہیں، اور بے شک ہم انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں، ہم بھی موت کا ذائقہ چکھ لیں گے۔ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، میرا یہ گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ کوئی دوسرا نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی، بے شک میرے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے اگر کسی نے شعبان کا مہینہ پایا اور اس نے 15ویں شعبان کی رات کو نماز پڑھی تو اس کی یہ عبادت میرے نزدیک اس 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہوتا۔ ناظرین، مذکورہ واقعہ سے شعبان کی 15ویں شب کی عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کون مجھ سے رزق طلب کرتا ہے کہ میں اس کو رزق دوں؟ کون مبتلا مصیبت ہے کہ میں اسے عافیت دوں؟ اسی طرح صبح تک ارشاد ہوتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، اپنا سر مبارک اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھیے۔ حضور نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ رات ایسی رات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھولتا ہے اور ایمان والوں کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے مشرک، زانی اور جادوگر کے، کہ وہ جب تک اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہ کریں۔ پھر حضور نے جنت کے دروازوں کو کھلا ہوا پایا اور یہ دیکھا، پہلے دروازے سے فرشتہ ندا کر رہا ہے کہ اس رات رجوع کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ دوسرے دروازے کا فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات سجدہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔
तीसरे दरवाजे वाला पुकारता है कि इस रात में दुआ करने वाले के लिए खुशखबरी है। चौथे दरवाजे का फरिश्ता ऐलान करता है कि आज अल्लाह का जिक्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। पांचवें दरवाजे का फरिश्ता ऐलान करता है कि अल्लाह के खौफ से रोने वालों के लिए खुशखबरी है। छठे दरवाजे पर फरिश्ता कहता है कि आज साहिब ईमान के लिए खुशखबरी है। सातवें दरवाजे का फरिश्ता पुकारता है कि है कोई सवाल करने वाला कि उसका सवाल पूरा किया जाए। आठवें दरवाजे वाला फरिश्ता पुकारता है कि है कोई बख्शिश तलब करने वाला ताकि उसकी बख्शिश कर दी जाए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि जन्नत के दरवाजे कब तक खुले रहेंगे, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि रात शुरू होने से सुबह होने तक रहेंगे। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला इस रात में आपकी उम्मत से बनु कल्ब की बकरियों के बाल के बराबर गुनाहगारों को दोज़ख के अजाब से निजात देता है। ये रात शब्बे बरात के नाम से मशहूर है और इस रात रहमत इलाही का अहले दुनिया पर नजूल होता है। अल्लाह के बंदे इस रात में रहमतें लूटते हैं और अल्लाह ताला लूटने वालों को इतना नवाज देता है जो इंसान की सोच से भी कहीं ज्यादा होता है। आलमे मलकूत से रहमत के फरिश्ते इस शब को दुनिया में नाजल होते हैं, इबादत गुजारों को तलाश करते हैं और इनसे मुलाकात फरमाते हैं। इस शब पूरी कायनात बारगाहे खुदावंदी में सजदा रेज होती है। जो इस रात में इबादत करता है अल्लाह उसे अजाबे कब्र से निजात की और जन्नत में दाखिल होने की खुशखबरी देंगे। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।